سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، آج جن دو ہستیوں کا تذکرہ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کرنے جا رہے ہیں، یقین کیجئے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے دل دہل جاتا ہے، اور کہاں سے الفاظ اور گفتگو کا آغاز کیا جائے نہیں سمجھ جاتی۔ یہ وہ دو علی ہیں، حسینی پھول ہیں، امام حسین علیہ السلام کے گلشن کے وہ دو پھول کہ جن دونوں سے امام حسین علیہ السلام کو بے انتہا عشق و محبت تھی۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے جن کو امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب ذوالجلال، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جسے دیکھ کر میرے دل کو سکون مل سکے۔ ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر کہ جن کو نہ صرف سکون امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے ملتا، بلکہ مدینے کے ہر شخص جب اس کا جی چاہتا کہ آقا دو جہان کا کی چہرہ مبارک دیکھے تو وہ رخ کرتا امام حسین علیہ السلام کے گھر کا۔ مدینہ سے اور بہت مختلف علاقوں سے لوگ آیا کرتے، ان کو دیکھا کرتے، ان کی زیارت کیا کرتے، جن کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کے قلب کو سکون ملتا۔ یہ وہ جناب علی اکبر ہیں کہ جنہوں نے ایسی مثال قائم کی، کربلا کے میدان میں اس طرح سے لڑے اور اس طرح سے رجز پڑھا اور اس طرح سے اپنے بابا کا فخر سے سر بلند کیا، مگر ایک ایسی قربانی امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں دی کہ جس کو دینے سے پہلے بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے تھے، بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب گواہ رہنا، میں علی اکبر جیسا اپنا فرزند ہم شکل پیمبر تیری بارگاہ میں تیرے حق کے لیے، تیری رضا کے لیے قربان کرنے بھیج رہا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ ننھا سا پھول جو قد میں تو بہت چھوٹا تھا، مگر کیا کردار نبھایا کہ جس کے بارے میں چند اشعار کے بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، اور غرور کرتی تھی جس حرملہ پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، اور جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر، کبھی شعور کی آنکھوں سے پڑھ کتاب آتش، ورق پہ لکھا ہے حسین کا اصغر، اور قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ خواتین و حضرات، یہ دو علی ہیں کہ انشاءاللہ جن کا تذکرہ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں کریں گے، اور کیا خوب کہا ہوگا جناب علی اصغر نے کہ تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کہ اکبر وہ علی ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، آئیے اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ جو ہماری تیسری مہمان ہیں سلام پیش کریں گی ان دونوں حسینی پھولوں کو، ہمارے ساتھ موجود جناب عائشہ بطول صاحبہ، بے انتہا شکریہ۔ آغاز کریں گے، جیسا کہ جناب علی اکبر کا بھی تذکرہ ہوا انٹرو میں، جناب علی اصغر کا بھی تذکرہ ہم لوگوں نے کیا، اور میں چاہوں گی کہ جناب علی اکبر کے
فضائل، ان کی سیرت سے پہلے ضرور بیان فرمائیے ان کا حسب و نسب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار پر، شاہ شہیدان کربلا امام حسین پر، اور تمام شہدائے کربلا پر، اور خصوصاً آج ہم جن شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں، نور عین امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر پر، اور بے حد درود و سلام ہو اطمینان قلب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر پر۔ آپ نے جو بات کی شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے، اپنے انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ یہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، شبیہ پیغمبر تھے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر دوسرے جو ان کے حسب نسب کی طرف آپ آتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عرب میں ایک معیار تھا، اور خاص طور سے خاندان سادات کا، یہ میں آپ سے ضرور بات کروں گی کہ یہ جو پاکیزہ نفوس ہیں، ان کا سلسلہ پاکیزہ ارحام، پاکیزہ صلب سے جڑا ہوتا ہے، شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک۔ اس میں ان کی مائیں بھی مخصوص تھیں، ان کے باپ بھی مخصوص تھے، کیونکہ یہ وہ روشن نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے خلق کیا، اور پھر اس کو پاکیزہ ارحام سے، پاکیزہ صلب سے منتقل کرتا ہوا لے کر آیا ہے۔ تو ان کی مائیں بھی عام عورتیں نہیں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ امام عالی مقام تھے، ان کے عقد میں، ان کے نکاح میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں آئی کہ جس کا تعلق اشراف سے نہ ہو۔ تو جو جناب علی اکبر کی والدہ تھیں بی بی ام لیلہ، ان کا بھی تعلق اشراف عرب سے تھا، ان کے والد کا اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ زیادہ تر آپ ان کے گھر میں آپ دیکھیں، جیسے ان کی جو زوجہ تھیں بی بی شہر بانو، تو وہ یزدگرد کے ایران کے شاہی خاندان سے تھیں۔ اسی طرح بی بی ام لیلہ جو ہے، ان کا تعلق بھی اشراف عرب سے تھا، اور اپنے اپنے قبیلے کے سردار جو لوگ تھے وہ بھی اپنی بیٹیاں خاندان سادات میں دینا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، تو رشتے بہت سوچ سمجھ کر کیے جاتے تھے اس دور میں۔ اور پھر آج کے دور میں بھی اس کو اگر ہم منطبق کریں تو آج تو چونکہ آپ صرف دولت دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت نجابت دیکھی جاتی تھی، طہارت دیکھی جاتی تھی، اور عصمت دیکھی جاتی تھی، اور وہی معیار رکھا جاتا تھا کہ جو خدیجۃ الکبریٰ جناب سلام اللہ علیہ سے نکاح کے وقت رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ تو اب یہ جو شہزادہ علی اکبر ہیں، ان کی اگر آپ شمائل کی طرف آ جائیں تو بی بی ام لیلہ کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ جب اپنے نانا جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئے، اور وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ پردہ فرما گئے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو یاد کیا کرتے تھے، تو نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا فرزند عطا فرما دے جو ہم شکل مصطفیٰ ہو، جس کے دیدار سے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکوں، اور میرے دل میں وہ جو ان سے ظاہراً جدائی کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اس کو قرار دے سکوں۔ تو وہ جناب علی اکبر جو ہیں وہ نماز شب کا صلہ تھے امام عالی مقام کے، اور وہ ان کو عطا کیے گئے۔ بی بی ام لیلہ کی دوسری اولاد جناب فاطمہ صغریٰ جو تھیں، وہ بین ہی شبیہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، تو وہ بھی ان کی نماز شب میں وہ اپنی والدہ کی یاد کرتے تھے، اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بی بی ام لیلہ کو، یعنی والدہ ہے جناب علی اکبر کو، یہ شرف بخشا کہ ان کی دونوں اولادیں جو تھیں بہت ہی، ایک بنت پیغمبر کی مشابہ تھیں، اور ایک جناب پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں۔ اب جناب علی اکبر کی تربیت کن نہج پر ہو رہی ہے کہ ان کو جب یہ پیدا ہوئے تو جناب زینب عالیہ کی خصوصی شفقت حاصل ہو گئی۔ جناب زینب عالیہ کی گود میں لا کر بی بی ام لیلہ نے سب سے پہلے دیے، اور کہا کہ بی بی یہ میرا صاحبزادہ، یہ آپ کے حوالے، آپ اس کی، اور وہ بھی ایک وہ پھر نسبت سامنے نظر آتی، کیونکہ جناب زینب عالیہ تھیں وہ مشابہ تھیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے، اور یہ مشابہ تھے رسول اکرم سے، تو وہ انہی کے حوالے کر دیے۔ اور پھر بھی زینب عالیہ جو ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں، عقیلہ بنی ہاشم تھیں، بہت زیادہ بصیرت رکھتی تھیں، بہت ہی عالمہ خاتون تھیں، فقیہ تھیں، تو وہ جو علم و حلم تھا وہ انہوں نے سیکھا جناب زینب عالیہ سے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کیونکہ ہر وقت ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو میری آنکھوں کی
روشنی ہے, علی اکبر میرے دل کی ٹھنڈک ہے. تو وہ جو ہر وقت امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک محبت کا تعلق تھا, اس طرح سے تربیت ہوتی رہی. فنون سپاہ گری انہوں نے سیکھے جناب عباس علمدار سے اور امام حسین علیہ السلام سے. تو اس لیے ان کی جو ظاہری جمال تھا, حسن تھا, وہ تو تھا ہی, وہ حسن تھا پیغمبر والا کہ جس پہ حسن یوسف بھی نثار تھا, لیکن وہ بہادری اور جرت میں بھی اپنی مثال آپ تھے. عربی میں وہ قرآن کریم چونکہ تھے ہی عرب نسل, تو وہ اس قدر خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان کے لہن کو تمام اہل عرب جو ہیں وہ سننے کے لیے آتے تھے. پھر لوگ ان کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے تھے یا ان کو دیکھنا چاہتے تھے, تو وہ آ کر جناب علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. جناب علی اکبر جو ہیں اس قدر صالح اور نیک تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی جو جوانان عرب تھے کہ اگر کسی نے نیکی اور صالح جوان دیکھنا ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر کو دیکھے. اور جناب علی اکبر جس وقت کربلا میں آئے ہیں ان کا جو سن تھا وہ 18 برس کے قریب تھا, اور امام حسین علیہ السلام کی وہ سب سے قیمتی متاع تھے کہ جس وقت ان کو روانہ کیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا, اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری سب سے قیمتی متاع ہے اور جس پر میری جان قربان ہے. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ہم شکل پیغمبر تھے اور ارد گرد سے لوگ آ کے انہیں دیکھا کرتے تھے, تو ایک عیسائی کا بھی واقعہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا اور اس میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جب وہ آتا ہے اور وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جناب علی اکبر کا جب چہرہ مبارک دیکھتا ہے تو بتاتا ہے خود سے کہ یہی چہرہ میں نے خواب میں دیکھا تھا, اس کی بشارت کی تھی. یا حسین سلام یا حسین. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, جناب علی اصغر جس کو جو کہ 9 رجب المرجب کو اس دنیا میں آئے اور کم سنی اتنی تھی کہ صرف اور صرف 6 ماہ کے تھے, ان کی ماں نے کیا کردار ادا کیا, اس بچے نے کیا کردار ادا کیا. ظاہر ہے یہ ماؤں ہی کی ٹریننگ ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے تو گفتگو کریں گے, مگر ان کی والدہ نے ان کو کس طرح سے تیار کیا ہوگا اور ان کا جو ایک مختصر سا دور ہے, کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو مجھے وہ نوری چہرہ تصور میں جو ہے وہ چہرہ والضحیٰ کی مماثلت والا منیر قصوری صاحب رحمہ اللہ کے اس شعر کی شکل میں ابھرتا ہوا دکھائی دیا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا, میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور. سبحان اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اور آپ کے اس گلشن کے جو جتنے بھی پھول ہیں, وہ کسی نے کہا تھا وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. تو جہاں میں آپ نے ان کی قربانی کا ذکر کیا, میں سورہ کوثر جب بھی پڑھتی ہوں نا عروج, اس میں جب میں یہاں پہنچتی ہوں نا فصلی لربک وانحر, تو ایک طرف مجھے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی اذان فجر عاشور اور ان کی نماز یاد آتی ہے, تو دوسری طرف 6 ماہ کے اس علی اصغر علیہ السلام کی وہ قربانی یاد آتی ہے کہ اللہ نے جب قرآن کی آیت نازل فرمائی ہوگی تو اللہ کے تو علم میں یہ بات ہے کہ ایک ایسا مجاہد بھی سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوگا کہ جس پر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وہ ونہر کی عملی تفسیر بن کر یزیدیوں کے ظلم کی انتہا کو کھول دے گا, ان کی شکاوت کو, ان کی بدبختی کو, اور ان کے اس جو اسلام دشمنی ہے وہ اس کو بے نقاب کر کے رکھ دے گا. اس مجاہد نے ان کے ظلم کو انتہا تک پہنچا کر خانوادہ رسول کے صبر کو اور استقامت کو بھی اس بام عروج تک پہنچا کر دکھا دیا کہ میں ہوں حق والا, میں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا وہ شیر کہ جو ابھی گود میں ہے لیکن لڑا ایسے ہے کہ اس نے یزیدیوں کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں. تو ان کی ذات کو سلام. اے حسین ابن علی کے ماہ پارو السلام, بوستان زہرا کی تازہ بہارو السلام, السلام نقش احمد پیارے اکبر السلام, السلام نوری اختر
नन्हे असगर अस्सलाम। आपने वालिदा का तस्करा किया। अलामा फरमाते हैं सीरत फ़र्जंदहा अज़ उम्महात जौहर सिद्क़ो सफ़ा अज़ उम्महात। 9 रजब को जब इनके घर में ये फूल खिला तो अब एक नन्ही कमसिन इनकी बहन सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर में खेल रही हैं, मौजूद हैं। और ये इनका सन अभी देखिए कुछ दिनों का है। 28 रजब को जब आप वहाँ से निकलते हैं तो ये टोटल 3 हफ्ते भी नहीं उम्र अभी। और उस हालत में एक उस ख़ानदान की, रईस ख़ानदान की उस शहज़ादी का, तो उस शहज़ादी जो शहज़ादे के घर में थी, और जैसे हज़रत शहरबानो जब तशरीफ़ लाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनको शहज़ादा अरब अजम और शहज़ादा आलमीन और जो जन्नत के नौजवानों के सरदार शहज़ादे हैं, जब उनके हक़ में दिया तो बता दिया कि शहज़ादा सिर्फ एक है। तो उनके घर में ये जो आपकी महबूब ज़ौजा, और मैं महबूब ज़ौजा इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए मोहब्बत का एक उसूल और कायदा और कानून है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी उन तमाम असहाब से मोहब्बत होती है जिनसे उनको मोहब्बत होती है। तो आप अपनी जो ज़ौजा सैयदा रुबाब बिनत इमराउल कैस हैं उनके बारे में और सैयदा सकीना के बारे में अशार लिखा करते थे कि जब ये अपने ननिहाल में सकीना चली जाती हैं तो इनकी जुदाई में मेरे लिए दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और मैं उस घर को जो है अपने लिए घर नहीं पाता जिसके अंदर सकीना और रुबाब ना हो। अब उनके घर में इस नौनिहाल का पैदा होना और फिर इनको लेकर 18 दिन की उम्र में मदीना से निकलना, फिर मक्का के अंदर 4.5-5 महीने शेबे अबी तालिब में क़याम करना, ये सुन्नत अदा हो रही है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके बाद फिर 20 मसाफतों से गुजर कर मैदान करबला में आकर वो कुर्बानी पेश करना जिसके लिए माँ ने अपने इस लाल को नया कुर्ता पहना कर तैयार किया। और सबसे कमसिन शहीद के लिए उरूज जुल्म की इंतहा है कि वो तीर इस्तेमाल किया गया कि जो ऊँट को नहर करने के लिए 3 उसके फल 3 शोभा वो तीर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो तीर आकर इनकी गर्दन मुबारक के जो एक नन्ही सी गर्दन है उसके ऊपर जब लगता है तो गर्दन कट के अलग हो जाती है और वो सिर्फ जुड़ी रह जाती है। तो उस कुर्बानी को अगर आज ही उम्मत याद करे तो मैं समझती हूँ कि उनका सन तो बेशक छोटा था मगर उन्होंने कुर्बानी सबसे बड़ी पेश की है। और उनकी उस कुर्बानी को सलाम, उनकी माँ के जज्बे को सलाम, उनकी बहन के जज्बे को सलाम जो अपनी प्यास पर अली असगर की प्यास को तरजीह देती रहीं। और उनकी प्यास को हम क्या सलाम पेश करें कि जो इस उम्मत को नवाज गए और इस उम्मत को जो आज रिज़्क मिलता है ये सैयदना अली असगर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की के वसातत से और उनके सदक़े और उनकी खैरात से मिलता है। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज तज़किरा होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन 2 फूलों का, इन 2 अली का जो आला भी हैं, बरतर भी हैं, अज़ीम भी हैं। ख़वातीन व हज़रात रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए, वापस आते हैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सलाम शुहदाए करबला। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। सलाम शुहदाए करबला। ख़वातीन हज़रात, दौरान सफ़र करबला में एक मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गनूदगी छा गई। आप ख्वाब में कुछ देखा और देख के एकदम से आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए जाग गए। जब जनाब अली अकबर ने बाबा को ये कलमात कहते हुए सुना तो आप ये पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हमारा काफ़िला आगे आगे है और पीछे पीछे मौत है। उसके ऊपर जनाब अली अकबर इरशाद फरमाते हैं, सवाल करते हैं कि बाबा क्या हम हक़ पर हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हम ही हक़ पर हैं। तो उस पर एक ऐसा जुमला जो तारीख़ ने रकम किया, और क्या ख़ूबसूरत जुमला जो अपनी मिसाल आप है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर हम हक़ पर हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम मौत पे जा पड़े या मौत हमारी तरफ आ जाए। ख़वातीन हज़रात, वो जो हम आज के जवानों के अज़्म की बात कर रहे हैं, उनके शऊर की बात कर रहे हैं, वो यही है। जी ज़िया बतूल साहिबा,
رخصت ہو چکے امام حسین علیہ السلام کے فرزند کربل کے میدان میں کرب و بلا میں موجود ہیں، اور کس طرح سے اب اس لعین، اس شکی فوج سے مقابلے کو تیار ہیں؟ شہزادہ علی اکبر کی رخصت جتنی تکلیف دے رہی ہوگی امام کے لیے، اس کا تو بیان ہم کر ہی نہیں سکتے. اور جس طرح سے یہ ہم شکل مصطفیٰ شبیہ پیغمبر جب میدان جنگ کی جانب گئے ہیں، تو اگر کسی کے دل میں کچھ خیال تھا بھی اور وہ یہ سوچتے تھے قیام حسینی میں کہ شاید عطرت رسول کا خیال تو نہیں کیا، یہ ہم شکل مصطفیٰ کا خیال کریں گے اور یہ اس چہرہ مبارک کی تقریب میں اس کو گزن نہ پہنچائیں گے، تو وہ خیال بھی اس وقت چشم زدن میں اس طرح غائب ہوا کہ جب شہزادہ علی اکبر میدان جنگ کی طرف بڑھے. ایک اور ان کا بڑا اچھا جملہ ہے جو وہ جنگ میں چلتے ہوئے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ استقامت ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے. وہ کون تھا جو ہمیشہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا؟ وہ ہم تھے. اپنے خاندان کا مسلسل حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیا کہنے، جس طرف بھی بڑھتے ہیں، کیونکہ علی مرتضیٰ کے پوتے تھے، جناب امام حسین علی مقام کے صاحبزادے تھے، جناب عباس کے پروردہ تھے، تو تلوار ان کی ایسے چلتی ہے کہ وہ میمنہ کو میسرہ میں، میسرہ کو میمنہ میں پلٹ دیتے ہیں، اور فوجیں جو ہیں وہ پرکاہ کی طرح ہٹتی چلی جاتی ہیں، جو سامنے آتا ہے اس کو تہہ تیغ کرتے ہیں. جب یہ صورتحال دیکھی، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سے زیادہ جو لعین تھے اور اشقیاء تھے ان کو جہنم واصل کیا. جب یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو اس وقت عمر سعد اور شمر ذی الجوشن یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے کیا ہو. شمر ذی الجوشن کے وہ لفظ تاریخ میں سیاہ الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس تصویر مصطفیٰ کو مٹاتے کیوں نہیں؟ استغفر اللہ. کہ جب وہ آگے بڑھتی ہے ساری کی ساری فوج، وہ کہتا ہے اس کے اوپر پل پڑو. تو پھر وہ انہوں نے وہی کیا جو وہ ہر ایک شہید کے ساتھ کرتے تھے کہ انہوں نے جنگ کے ایتھکس ختم کر دیے، اور انہوں نے چاروں جانب سے شہزادہ علی اکبر کی طرف حملہ کیا. اور جب وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ میں سے گزر رہے تھے تو ایک شامی نے ایسا گرز مارا، ایسا نیزہ ان کے سینے پر مارا جو ان کے جگر کے آر پار ہو گیا، اور ان کی سنا جو تھی، نوکے سنا، ان کے جگر میں پیوست ہو گئی. وہ جو نوکے سنا شہزادہ علی اکبر کے جگر میں پیوست ہوئی تھی، اصل میں تو وہ قلب امام علی مقام میں پیوست ہو گئی. امام علی مقام کی جو باطنی شہادت ہے وہ تو شاید اسی وقت ہو گئی ہوگی جس وقت گھوڑے سے گرتے ہوئے شہزادہ علی اکبر نے پکارا ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور اس مولا حسین نے اور اس شکی القلب کا یہ کہنا کہ اب میں دیکھوں گا، میں نے سنا ہے کہ بہت صبر والا ہے، بہت صبر والا ہے حسین. اور پھر کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آج حسین کا ہم نے وہ نور گرایا ہے کہ جس کی مثل اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی. اب دیکھیں گے حسین اس صدمے سے کیسے نکلتا ہے، حسین اس دکھ کو کیسے برداشت کرے گا، اور اب کیسے حسین قائم رہے گا یزید کی بیعت نہ کرنے پر. امام علی مقام جس وقت وہ آواز سنتے ہیں، پیچھے پیچھے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب یہ آواز سنتے ہیں جناب علی اکبر کی آخری صدا ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو امام جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اور اس کا اندازہ صرف وہ باپ کر سکتا ہے جس کی عمر بھر کی کمائی اس طرح سے لٹ رہی ہو اس بے آب و گیا دشت میں، کہ امام حسین علیہ السلام گھٹنیوں کے بل بچوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں زمین کو ٹٹولتے ہوئے، اور بار بار کہتے ہیں اینا علی اکبر، اینا علی اکبر. آپ یقین کریں کہ جب میں جس وقت زیارت امام علی اکبر کے لیے وہاں پر گئی تو میرے ذہن میں امام کے وہی لفظ گونجتے رہے کہ کس طرح میرے امام جو ہیں وہ پکارتے تھے کہ اینا علی اکبر، علی اکبر اب کہاں ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے آواز دو بیٹا، مجھے آواز دو. زمین کو ٹٹولتے ہوئے جس وقت جناب شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ بابا میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، اور مجھے بہت تکلیف ہے میرے جگر سے، یہ جو نیزہ ہے اس کو نکال دیجئے. وہ جو نوکے سنا جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جس وقت ہاتھ رکھا تو قلب مطہر امام حسین کا یہ عالم تھا کہ نجف کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں کہ بابا آپ پر میرا سلام ہو. وہ در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن یہ علی اکبر کے جگر سے اس سنا کی نوک نکالنا مشکل ہے. میرا مرحلہ، میرا امتحان دیکھیے، لیکن آپ کا حسین کامیاب ہوگا، آپ کا حسین کامیاب ہوگا. اور یہ کہتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں نا کہ مشکل کشائی نہیں ہو رہی تھی کربلا میں، تو یہ ہے مشکل کشائی. اگر مشکل کشائی نہ ہوتی، اگر جناب علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی شامل حال نہ ہوتی،
تو کیا کوئی باپ اس طرح سے وہ نوک سینہ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے کھینچ سکتا تھا؟ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جو نوک سینہ کھینچی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا سلام ہو اور تمام عالم اسلام کا سلام ہو اس میرے امام پر کہ جس وقت وہ نوک سینہ کو کھینچ رہے تھے اور جناب علی اکبر اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو فرشتے قطار در قطار اور تمام انبیاء کی ارواح قطار در قطار اتر کر اس وقت سورہ دہر کی تفسیر کو دیکھ رہی تھیں، اس وقت سورہ آل عمران کی شان کو دیکھ رہی تھیں، اور اس وقت سورہ حمد میں وہ صراط مستقیم والوں کو دیکھ رہی تھیں، اور اس عروج انسانیت کو دیکھ رہی تھیں، اس چیز کو دیکھ رہی تھیں کہ ایسے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے، کہ جب جناب علی اصغر جو ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے چکے، اور جس وقت جناب علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی سے اس مشکل کشا ابن مشکل کشا نے لاشا علی اکبر کو اٹھایا ہے، تو جناب علی مرتضیٰ جو ہیں ان کی روح بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوگی کہ میرا یہ وہ بیٹا جس نے در خیبر سے بھاری بوجھ آج اپنے شانوں پر اٹھا رکھا ہے، لیکن اس امام پر ہمارا سلام ہو، صابر و شاکر امام پر، کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہماری قربانی کو قبول فرما. اور جب خیام حسینی میں لاتے ہیں تو کیا منظر تھا اس وقت کہ وہ سیدانیاں جو پہلے ہی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ واہ جدہ ہو، واہ محمد، کہ نانا دیکھیے ہم پر کیسا وقت ہے کہ آج جناب علی اکبر کی شہادت نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی وہ آواز کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج جو ہم اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں، وہ جو اذانیں گونجتی ہیں، تو یہ صدقہ ہے شہزادہ علی اکبر کا، اس عظیم شہادت کا، اس قلب امام حسین پر گزری ہوئی اس قیامت کا جس کو امام نے برداشت کیا ان اذانوں کو بچانے کے لیے، نمازوں کو بچانے کے لیے، اور دین محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی متاع بھی خالق ازدی کی بارگاہ میں پیش کر دی. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے گفتگو کی کہ امام علی علیہ السلام بے شک مشکل کشائی کے لیے وہاں موجود ہوں گے اور تھے، یقینی طور پہ تھے، تو مجھے وہ مولا کا جملہ یاد آ گیا. اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے جب جناب علی اکبر کے سینے سے وہ برچی نکالی ہوگی تو انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہوگا، یہ الفاظ شاید ان کے منہ مبارک سے بھی نکلے ہوں کہ فزت برب الکعبہ، اے رب میں بھی کامیاب ہو گیا. بے شک سلام یا حسین، سلام یا حسین. میں نورید فاطمہ صاحبہ اس سے پہلے کہ جناب علی اصغر کی وہ جو آخری لمحات ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر کم سنی اس قدر تھی، تو اس میں جو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گی اس ماں کو کہ جس نے تیار کیا ہے اس ننھے مجاہد کو. تو چند اشعار کی اگر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کربلا میں نظر آیا ہمیں ماں کا کردار، کربلا میں ہمیں نظر آیا ماں کا کردار، مامتا خود ہی کرتی تھی فرض کی راہیں ہموار، اپنی مائیں ہوں وفاداروں کی ماؤں پہ نثار، خود ہی کہتی تھی اے دونوں جہانوں کے سردار، واسطہ بنت پیمبر کی یہ عزت دے دو، واسطہ بنت پیمبر کی یہ عزت دے دو، میرے بچے کو بھی مرنے کی اجازت دے دو. جناب رباب نے تیار کیا ہے ننھے مجاہد کو، اور اپنے امام اپنے شوہر کے پاس لے کر آئی ہیں اپنی نشانی. کیا فرمائیں گی؟ شہید کی ماں تھیں، کس طرح پھر جگرے والی نہ ہوتی. کسی نے کہا تھا 6 ماہ کے علی نے یہ رن میں دیا ثبوت، باطل سے نہ ڈرے گا یہ پالا حسین کا. جن کی رگوں میں حسینی خون معجزن تھا، ان کی تیاری کا وقت تھا، تو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ شان ان کے لیے بھی سیدہ رباب نے اس کا اہتمام کیا، اور اندر سے ایک جو قمیض ان کا نیا رکھا ہوا تھا وہ لے کر آئی ہیں.
پہنایا ہے، تیار کیا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام جو قاسم جنت ہیں، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے تحت جنت بانٹنے والے ہیں، آپ نے اتمام حجت کے لیے، اور یہاں میں خاص طور پر آج دوبارہ میں بار بار ذکر کروں گی اس بات کا کہ میرے امام سے تسلیم و رضا کی شان نہ چھینی جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ پانی کی بھیک مانگنے گئے تھے. اپنی زبانوں کو وہ لوگ لگام دے لیں جو یہ بات، یہ جملہ کہتے ہیں. پانی نہیں مانگا تھا، اتمام حجت کیا تھا کہ ان کو دوزخ سے بچا لیں. اور ایک معصوم کے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 محرم الحرام کو جو ان کے پاس پانی موجود تھا، پانی تو بند کر دیا گیا، 7 کو وہ بھی ختم ہو گیا، اور فوج پہرے لگا کے فرات پر بیٹھی ہے. اب نہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ رہا ہے، نہ مشکیزوں میں پانی رہا ہے. تو وہ معصوم بچہ تمہارا، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ ظلم کو کھولنا تھا، وہ دجل اور فریب کو کھولنا تھا. آپ نے فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا، تم میرا سر چاہتے ہو نا. اس معصوم کو اگر تم چند قطرے پانی کے دے دو، اس سے تو تمہاری کوئی جنگ نہیں. اور وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل نرم پڑنے لگے، مگر وہ بھرملا جب اس نے تیر چلایا اور اس کے بعد جب خون کا فوارہ پھوٹا تو امام علی مقام علیہ السلام نے اس خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان پر ڈالنا چاہا. اس نے ہاتھ جوڑے کہ اے امام علی مقام مجھ پر مت ڈالیے گا، یہ سن چھوٹا مگر شہادت سب سے بڑی ہے، اور اگر آپ نے یہ مجھ پر ڈالا میں تا قیامت پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا سکوں گا. پھر زمین کے اوپر گرانا چاہا، زمین نے معذرت کر کے معافی مانگی کہ اے امام اس خون کو مجھ پر مت گرائیے گا، میں کبھی کوئی سبزہ، کوئی دانہ، کوئی اناج نہیں اگا سکوں گی. آپ نے اس کو خضاب کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا اور آپ نے فرمایا نانا جان ہماری اس آخری قربانی کو بھی قبول فرما لیجئے. آیا بادلوں کا فرشتہ آیا آپ کے اوپر بادلوں کو بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، مگر امام علی مقام علیہ السلام جو شہزادہ تسلیم و رضا ہیں، انہوں نے اسباب کو اختیار کر کے رخصت کی راہ نہیں لی، اپنی آخری قربانی دے کر بھی ثابت کر دیا کہ ہم عظیمت کی راہ والے ہیں، ہم قربانیاں دے کر اسلام کو بچانے والے ہیں. تو میں تو امام علی مقام علیہ السلام کی شان میں سلام پیش کریں کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو. اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گزارش کروں گی اپنی بہن عائشہ بطول صاحبہ سے کہ امام کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے نام سلام پیش کیجیے. جمال و نور کا پیکر، جمال و نور کا پیکر، علی کا دل ربا اکبر، جمال و نور کا پیکر، علی کا دل ربا اکبر، علی مولا کا دلبر، نقش احمد سرتپا اکبر، علی مولا کا دلبر، نقش احمد سرتپا اکبر، جمال و نور کا پیکر. وہ جس کے حسن کی تقدیس پر حور فدائی ہے، وہ جس کے حسن کی تقدیس پر حور فدائی ہے، جناب سیدہ زہرا کے ہیں گھر کی ضیا
جمال و نور کا پیکر علی اکبر کو حاصل قوت و ہیبت علی کی تھی، علی اکبر کو حاصل قوت و ہیبت علی کی تھی، لرز اٹھے تھے کوفی جب تھا میدان میں گیا اکبر، لرز اٹھے تھے کوفی جب تھا میدان میں گیا اکبر، جمال و نور کا پیکر گلستان نبوت کا جو ایک نوخیز غنچہ ہے، گلستان نبوت کا جو ایک نوخیز غنچہ ہے، سخی شبیر کے گھر کا اجالا ہے علی اصغر، سخی شبیر کے گھر کا اجالا ہے علی اصغر، جمال و نور کا پیکر جسے پانی کے بدلے تیر خونی ہے ملا ساجد، جسے پانی کے بدلے تیر خونی ہے ملا ساجد، شہادت گاہ کربل میں نرالا ہے علی اصغر، شہادت گاہ کربل میں نرالا ہے علی اصغر، جمال و نور کا پیکر علی کا دل ربا اکبر، علی مولا کا دلبر، نقش احمد سر تبا اکبر، سلام یا حسین